سورۃ المزمل قرآن پاک میں 73 نمبر مکیہ، تیسرا شان نزول اور 20 آیات ہیں، 2 رکوع۔ جب سورۃ اقرا اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ وغیرہ کا نزول ہوا تو اس کے بعد سورۃ المزمل یا بعض نے کے نزدیک دوسرے نمبر پہ سورۃ نون نازل ہوئی ہے، تیسرے پہ مزمل نازل ہوئی۔ اس میں توحید کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا المزمل لفظی معنی تو یہ ہوں گے کہ اے چادر اوڑھنے والے، یعنی چادر اوڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آرام کرنا، بیٹھنا، لیٹنا، تمام مفہوم مجازی طور پہ لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے قم اللیل، کہ رات میں بھی کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ دن میں تو آپ قیام کریں گے، اللہ کی توحید اور تبلیغ کی طرف بیان کریں گے ہی، مگر رات میں بھی آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور رات کا غالباً آدھا اور تیسرا حصہ یا ایک تہائی حصہ بھی دین کی توحید کے لیے وقف کرنا ہے۔ باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں بھی قیام فرمائیں۔ کتنا قیام فرمائیں؟ نصفہ، آدھا، و انقص، یا اس سے کچھ کم، منہ قلیلا، اس سے تھوڑا کم ہو، فرض کریں 12 گھنٹے کی نائٹ ہے تو 6 گھنٹے، یا اس سے کچھ کم 4 گھنٹے، اور زد علیہ، یا اس پہ کچھ بڑھا دیں، یعنی کہ 8 گھنٹے رات کو قیام کرنا ہے، قرآن یعنی کہ بیان کرنا ہے، توحید کو بیان کرنا ہے۔ شرک اور کفر کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے اور کلمی جہاد شروع ہو چکا ہے۔ یہ 13 سال کلمی جہاد رہیں گے، اس کے بعد مدنی دور شروع ہوگا، جس کے دوسرے سال سے جنگ بدر سے ابتدا ہوگی۔ اور زد اللہ نے کہا یا اس پہ کچھ بڑھائیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی توحید کی دعوت کو بیان کر دیں، کھڑے ہو جائیں، شرک کفر بدعات کا پانسا پلٹ کے رکھ دیں۔ آگے سورۃ المدثر میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، یعنی کہ آپ نے اس توحید کے جو پیغام ہے اس کو آپ نے عام کرنا ہے، اور یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دی گئی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور بتایا کہ رات کا اٹھنا زیادہ انسانی نفس پہ دباؤ ڈالتا ہے، واقوم وکیلا، اور خوب سیدھی بات نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ دن میں آپ کے لیے بہت کام ہے دنیاوی، تو جو ٹائم آپ کا بچ جائے گا آرام کا، اس کو بھی آپ نے اللہ کی راہ کے اندر توحید کی خاطر شرک اور کفر بدعت کی ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اپنے رب کا نام لینا ہے، لات کا نہیں لینا، منات کا نہیں لینا، عزا کا نہیں لینا، غیر خداؤں کا نام نہیں لینا، من دون اللہ کو نہیں پکارنا، کسی کو غوث نہیں کہنا، کسی کو داتا نہیں کہنا، کسی کو کھوٹیاں کھریاں کرنے والا نہیں سمجھنا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، بس صرف اللہ کا نام لینا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا، یعنی کہ جو تیرا رب ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، اسی نظام ربوبیت بنایا وہی تیرا رب ہے، تو اللہ نے کہا کہ اسی کا رب کا نام لینا ہے، یعنی کہ اللہ الہ واحد۔ وَتَبَتَّلْ عَلَیْهِ تَبْتِیلًا، اور ان سب سے، شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے، بدعات کرنے والوں سے، غیر اللہ کو پکارنے والوں سے، بت پرستوں سے، قبر پرستوں سے آہستہ آہستہ دور ہو جانا ہے۔ تبتل ٹوٹ جانا ہے، علیحدہ ہو جانا ہے، تبتیلا بالکل آسانی کے ساتھ، تاکہ محسوس بھی نہ ہو اور شرک اور کفر سے ہٹ کر آپ توحید کی طرف گامزن۔ رب المشرق والمغرب، کیونکہ مشرق کا مالک بھی اللہ ہے، مغرب کا مالک بھی اللہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے، تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، انسان کا خالق بھی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود اس کے، لا الہ الا ہو، سوائے اس کے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ فاتخذوا وکیلا، اور اسی کو اپنا کارساز بنائیں، اسی پہ توکل کریں، اسی پہ بھروسہ کریں، اس سے مرادیں مانگیں، اسی کے آگے نظر کریں، اسی کے آگے ذبح کریں۔
اور یہ جو کافر مشرک شرکیہ کلام کہتے ہیں، جو اس توحید کا انکار کرتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ارشاد میں واصبر، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، لا ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں ان کی باتوں پہ حوصلے سے کام لیں، صبر کریں، وہجرہم، اور ان سے اچھی طرح جدا ہو جائیں، ہجرن جمیلا. یہ اسی طرح جس طرح تبدل ہے، تبدیل ہے، یہاں پر وہی الفاظ ہیں، وہجرہم ہجرن جمیلا، یعنی کہ اچھے طریقے سے ان کو چھوڑنا ہے، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، اور اللہ اور توحید کا بیان واضح کر دینا ہے. اور اللہ نے ارشاد میں وَذَرْنِي الْمُكَذِّبِينَ، یہ جو مکذبین ہیں، یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، بدعات کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سنت کو جھٹلاتے ہیں، توحید کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں. تو اللہ نے کہا اول النعمت، چاہے ان کو اگر مال میں نے زیادہ دے دی ہے، وَمَهِلُّهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، بھڑکتی آگ ہے، یعنی جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعات کرے گا، کبائر کرے گا، اس کے لیے یہی انجام ہے. وطعاما ذا غصۃ، اور ایسا کھانا جو گلے میں پھنس جائے. غصہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گلے میں کسی چیز کا پھنس جائے. وعذابا الیما، دردناک عذاب. یوم ترجف الارض، یعنی کہ جس دن تھر تھرائے گا کون؟ پہاڑ. وکانت الجبال، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کثیبا مہیلا، جیسے ریت کے ٹیلے، بہتا ہوئی ریت کا ٹیلا جیسے ریت بہہ رہی ہوتی ہے، اور اس طرح اوڑ رہے ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں دنیا اون ہوتی ہے. ان ارسلنا الیکم رسول، ہے نبی ہم نے بے شک آپ کو رسول بھیجا ہے، بالکل اسی طرح شاہدن، ان کے اوپر گواہ بنا کر، علیکم تمہارے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. کس طرح بھیجا؟ ایسے ہی بھیجا، شاہد علیکم، اسی طرح تم پر گواہ بھیجا، جیسے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا. یعنی کہ ان کے حق ہونے میں، ان کے سچ ہونے میں، ان کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا. فعصیٰ فرعون، فرعون فرمانی کی ہے رسول کی. فأخذناه أخذا وبیلا، اللہ نے اسے سخت گرفت میں پکڑ لیا. یعنی اگر تم بھی شرک کرو گے، کفر کرو گے، اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے کی نافرمانی کرو گے، تو تم پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا جس طرح عصا فرعون، نافرمانی فرعون کی وجہ سے رسول کی. فاخذ، اللہ نے اسے پکڑ لیا. اخذ وبیل، یعنی کہ سخت گرفت ہوئی. فکیف تتقون ان کفرتم، پھر تم کیسے بچو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فکیف، پھر کیسے بچو گے؟ تتقون، یعنی کہ بچو گے، ان کفرتم یوم، تم اگر اس دن کا کفر کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعات کرو گے، یوم میں، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی کہ اس کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ ایک بچہ بھی جو ہوگا وہ بھی اس کے بال گویا سفید ہو جائیں گے. گویا وہ جو ہے نا، اتنی غور فکر اور اتنی ہولناکی اور اتنی اس کی شدت اور اتنا اس کے عذاب. والسماء منفطر بہ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا. وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے کہ آج اس پہ عمل کر لو، شرک سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ، اور جہنم سے بچ جاؤ. یہ ہے تذکرہ، یعنی کہ یہ یاد دہانی ہے کہ شرک نہیں کرو، کفر نہیں کرو، بدعات نہیں کرو. جو تم توحید پر قائم تھے، جس طرح تمہارے باپ دادا جنت میں آدم علیہ السلام، اسی طرح اسی توحید پہ چلو. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ نے کہا کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے لے، یعنی اس جنت کی راہ لے لے. ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم، اور جس ٹائم تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی کہ جو رات میں قیام کرتے ہو، اللہ کے آگے نماز ادا کرتے ہو، ادنی من ثلث اللیل، دو تہائی رات کے قریب، جیسے شروع میں ارشاد میں قم اللیل الا قلیلا، چاہے اس میں کچھ زیادہ کر دیں، کچھ کم کر دیں، وہی بات دہرائی جا رہی ہے. ثلث اللیل ونصفہ، چاہے وہ آدھی رات ہو، وثلثہ، کبھی تہائی رات ہو، وطائفۃ من الذین معک، اور کچھ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو اس مسلمانوں کی ابتدا تھی، جن سے اسلام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے شروع فرمایا. دین ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حضرت نوح کا بھی یہی دین تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کی نشاط ثانیہ جو ہو رہی تھی، ان کی جو ابتدا تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وطائفۃ من الذین معک، اور لوگوں کی ایک جماعت آپ ساتھ ہوتی ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے رات اور دن کو. یعنی کہ آج حکومت کا دن جو ہے قریش کے ساتھ ہے، تو کل ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمان، یعنی کہ اسلام چھا جائے گا.
عرب میں تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا واللہ یقدر، اللہ تبدیل کرنے والا ہے رات اور دن کو، جس طرح رات کو دن اور دن کو رات کر دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا حاکموں کو محکوم اور محکوموں کو حاکم۔ عالم لن تحصوہ، اگر تم اس شمار نہیں کر سکتے ہو، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے شاید میں اب تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ہے، فاقرؤ ما تیسر من، تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو، چاہے آدھی رات ہو چاہے کم ہو زیادہ ہو، اللہ نے کہا کہ جو آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن پاک، فاقرؤ اتنا پڑھو، ما تیسر من القرآن، جو تم آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو۔ علم، اللہ نے کہا کہ بے شک وہ جانتا ہے، سیکون منکم مرضا، تم میں کوئی مریض بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، کوئی زمین میں سفر بھی کرتے ہوں گے، یعنی کہ تجارت کی غرض سے جاتے ہوں گے، یعنی کہ کوئی تھکا ہوا ہے کوئی بیمار ہے، یبتغون من فضلہ، اللہ کا فضل دن میں تلاش کرتا ہے، رات کو اتنے عرصے نہیں جاگ سکتا، نہیں اللہ کا ذکر کر سکتا، نہیں یعنی کہ مسلمانوں کی میٹنگ میں وہ شامل ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے آسانی فرما دی۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ جو ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، کیونکہ یہ ابتدائی آیت ہے، یہاں پر جہاد کا تصور ابھی نہیں ہے، تو ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ یقاتل کا مطلب ہے کہ کفار سے لڑنا، یعنی کہ جو لوگ توحید کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ان سے زبانی کلامی دلائل کے ساتھ، اور وہ پھر آگے سے ہاتھا پائی بھی کرتے تھے، وہ مارتے بھی تھے، طاقت میں بھی تھے، زیادہ بھی تھے، تو ان کی ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا، گویا جو قاتل یہ ایک طریقے سے قتل تو قاتل یعنی کہ لڑائی جھگڑا، جس کو ہم لڑائی جھگڑا کہہ سکتے ہیں، یہ قتل سے مراد وہ قتل نہیں ہے جو کہ ایک تلوار ہاتھ میں لے کے ایک دوسرے کو مارنا ہے، بلکہ اگر ایسا بھی ہو جاتا ہوگا، مگر اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر جو جنگوں کی باقاعدہ اس کا آغاز جنگ بدر سے ہوا، تو یہاں پر اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ جو قاتل جو مومن جو تھے کفار سے جو ہے نا زبانی کلامی دلائل کے ساتھ اور اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے جو ہے نا ان سے لڑتے تھے، فاقرؤ ما تیسر منہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ دہرایا کہ تو جتنا قرآن رات کو یا جس وقت میسر ہو آپ پڑھ سکتے ہو، وقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، وقرض اللہ قرض حسنا، اللہ کو اچھا قرض حسنا عطا فرماؤ، یعنی کہ ابھی باقاعدہ اگر زکوٰۃ نہیں شمار ہوئی تو اس سے مراد یہ کہ آئندہ زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، اور فی الحال قرض حسنا اللہ تعالیٰ کو جو دینا چاہیں دیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو، جو مسلمان غربا ہیں، ولا تقدموا جو بھی تم اپنے لیے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے آگے اسے پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کے پاس، من خیرن تاج عند اللہ، یعنی کہ جنت میں، اور تمہارے مراتب بلند ہوں گے، وہ خیرن، وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا، وہ اعظم اجرا، اور بہت بڑا اجر ہوگا، لہذا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت ہمیں استغفار کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی ہر وقت ہر روز کرتی رہنے چاہیے، جہاں پہ شرک کفر بدعت کی ذرا سی بھی جو ہے نا ہمک ہمیں نظر آتی ہے اس ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے کر کے دکھائی، جو قرآن کے مطابق ہو، جو مضبوط سنت کے مطابق ہو، ان اعمال کو کرنا چاہیے، اور تمام شرک بدعت کفر اور تمام فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، کبائر سے بچائے، صدق اللہ العظیم۔